اللہ احسان فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے احسان کر دیا کہ اللہ نے انہی میں سے ان کے درمیان رسول کو بھیجا، انہی میں سے مطلب بشر بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو نور و بشر کی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی جناب حضور تو ہماری طرح ہیں، حضور تو ہمارے جیسے بشر ہیں، تو تمہاری طرح اور تمہارے جیسے بشر، یہ تو بہت بڑا جرم، بہت بڑی بے ادبی، گستاخی۔ اگر دیکھا جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ حضور اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، کیا ہے؟ اپنی اصل کے اعتبار سے، کہ اب انشاءاللہ اسی ماہ میں انشاءاللہ نورانیت اور بشریت کے حوالے سے انشاءاللہ ایک پوری تفصیلی گفتگو ہے۔ موضوع میرا کہیں اور چلا جائے گا، مگر صرف میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا، حضور کا خاصہ تو یہ تھا کہ حضور پر وحی اترتی ہے، تم پر وحی آتی ہے، تو تم نے پھر کیسے کہہ دیا کہ حضور ہماری طرح بشر ہے؟ حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جو نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ تم نے کس طرح دعویٰ کر دیا، تم نے کس طرح کہہ دیا کہ حضور ہماری طرح بشر ہے؟ حضور تو وہ ہے کہ جو لامکان تک گئے، حضور تو وہ ہے جو ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور کو یہ اختیار اور حضور کا یہ خاصہ ہے، حضور کا تو یہ خاصہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، حضور کا یہ خاصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، حضور کا یہ خاصہ ہے کہ حضور پر پورا قرآن اترا۔ تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح بشر ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے، تم اگر یہ قیاس کرتے ہو کہ حضور تو کھاتے تھے ہماری طرح، پیتے تھے، سوتے تھے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو وہ تھے کہ حضور کے سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اگر سو جائے تو اس کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر تو ملا اگر تو سو جائے تو تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر تو نے کس طرح کہہ دیا کہ حضور ہماری طرح ہے؟ کس طرح کہہ دیا؟ کیونکہ نبی غافل ہو کر نہیں سوتا، نبی جو ہوتا ہے وہ غافل ہو کر، تو نبی کے اگر دیکھے جائیں اتنے خواص ہیں، اتنے خاصے اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں بیان فرمائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا اور اپنے محبوب کو بشر بھی۔ تو حضور اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور بشری لبادے میں کس وجہ سے آئے؟ کیا وجہ تھی کہ حضور کو بشر بنا کر بھیجا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اگر تمہارے درمیان کوئی جن نبی بن کر آ جاتا، کوئی جن یا فرشتہ نبی بن کر آ جاتا، تو انسان جو ہوتا ہے وہ جنوں سے، اجنہ سے اور نورانیت والوں سے، فرشتوں سے وہ مانوس نہیں ہوتا، وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ توجہ سے سن رہے ہیں کہ بڑی ایک عقلی دلیل بھی یہاں دینے جا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ جنوں سے، اجنہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ کو بشری لبادہ اس وجہ سے پہنا کر بھیجا گیا کہ، اور پھر یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو وہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، تو یہاں تو مثلکم پہ ہی آدھا قرآن پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے دیکھو اللہ فرما رہا ہے محبوب کو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو تمہاری طرح بشر، تمہاری مثل بشر، یہ بہت بڑا ایک جرم ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کفار جو تھے وہ بھی انبیاء کو اسی طرح کہا کرتے تھے کہ یہ نبی تو ہماری طرح بشر ہے۔ تو یہ تو کہنا کفار کا۔ اب نبی نے یہ قرآن اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا؟ اللہ رب العزت نے
کیوں وحی کا نزول فرمایا کہ محبوب فرما دو قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے خطاب فرمایا، اس وجہ سے کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوتا ہے تو آپ سے ایسے ایسے معجزات کا صدور ہوا کہ آپ مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنا شروع ہو جاتے، مردوں کو زندہ کرتے. تو جتنے بھی نبی آئے ان سے کوئی نہ کوئی معجزات کا صدور ہوا. تو جو قوم تھی، جو ان کی قوم تھی، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک آپ سوتے رہے، اس کے بعد آپ کو زندہ کر دیا گیا، بیدار کیا گیا. تو انبیاء آئے اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، ان سے ایسے ایسے معجزات کا صدور ہوا تو ان کی قوم نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یا پھر اللہ کہہ دیا. اور وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے سے انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عالم کائنات میں بھیجا گیا تو آج سے بھی ایسے ایسے معجزات کا صدور ہوا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس اپنے مقام پر آ جاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے معجزات کے کنکر جو تھے آپ کے ہاتھ میں وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، درخت جو ہے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے. تو اس طرح کے معجزات کا صدور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ محبوب میں کہتا ہوں، بلکہ نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو، قل، تم خود ہی کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس وجہ سے کہیں یہ بھی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی قوم، حضرت عزیر کی قوم کی طرح کہیں تمہیں بھی اللہ کا بیٹا یا اللہ نہ کہہ بیٹھے. تو اس وجہ سے یہ کہنا پڑا، یہ قرآن نازل فرما دیا. اور پھر یہاں پر مثلکم، تو یہاں سے اگر آگے جائیں تو اللہ رب العزت تو یہاں پر یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے بشر ہونے میں اور میرے محبوب کے بشر ہونے میں فرق یہ ہے، یوحا، کہ انہیں وحی آتی ہے، تمہیں وحی نہیں آتی. تو بشریت کا عقیدہ رکھنا یہ ایمانیات سے ہے، یہ ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے. جو اصلاً اگر اس بات کا انکار کر دے کہ انبیاء یا رسول اللہ صرف نور ہے، بشر نہیں ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ بشر کا عقیدہ رکھنا ہر نبی کے لیے، رسول اللہ کے لیے خاص کر یہ ضروری ہے. تو اللہ رب العزت کہ یہ محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو اللہ نے جب اس کائنات میں بھیجا تو اللہ نے آپ پر کیا کیا فضل فرمایا، کیا کیا انعام فرمایا کہ رسول اللہ اس جہاں میں آئے تو اس جہاں میں آئے تو سید الانبیاء بن کر آئے، اس جہاں میں آئے تو کائنات کے دھولا بن کر آئے، شب اسرا کے دھولا بن کر آئے، اس جہاں میں آئے تو خاتم الانبیاء بن کر آئے، اس جہاں میں آئے میرے آقا تو رحمت للعالمین بن کر آئے. کہہ دو سبحان اللہ.